نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق کا آغاز قابیل اور حابیل کے قصے سے ہوتا ہے کہ جب قابیل جو ہے وہ حابیل کا قتل ناحق کر دیتا ہے۔ اب اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ لاش کو کہاں چھپائے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک کوا بھیجتے ہیں جو زمین کو کرید رہا ہوتا ہے اور قاتل کو یعنی قابیل کو دکھاتے ہیں کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپا سکتا ہے۔ کوے کو دیکھ کے وہ کہنے لگتا ہے کہ افسوس، میں تو اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اپنے بھائی کی لاش کو نہیں چھپا سکتا، اور وہ اپنے کیے پر بہت زیادہ نادم ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے تورات میں لکھ دیا تھا کہ جس شخص نے دوسرے کو علاوہ جان کے بدلے یعنی قصاص کے علاوہ یا زمین میں فساد برپا کرنے کی غرض سے قتل کیا تو اس نے گویا سب لوگوں کو ہی مار ڈالا۔ البتہ جس نے کسی شخص کو ناحق قتل سے بچا لیا تو گویا اس نے تمام انسانیت کو بچا لیا۔ ان کے پاس ہمارے رسول واضح دلائل لے کر آتے رہے، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے اور زمین میں فساد برپا کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں، ان کی سزا تو یہی ہو سکتی ہے کہ انہیں اذیت کے ساتھ قتل کیا جائے، یا انہیں سولی پر چڑھا دیا جائے، یا ان کے ہاتھوں مخالف سمتوں میں کاٹ دیے جائے، یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ ذلت تو دنیا میں ہے اور آخرت میں تو انہیں بہت سخت عذاب ہونے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں مگر جو لوگ توبہ کر لیں قبل اس سے کہ تم ان پر قابو پاؤ، انہیں یہ سزائیں نہیں دی جائیں گی۔ تمہیں علم ہونا چاہیے کہ اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے حصول باریابی کے لیے وسیلہ تلاش کرو یعنی نزدیکی کے لیے، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 36 سے لے کر آیت نمبر 40 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لیفتدوا به من عذاب یوم القیامة ما تقبل منهم ولهم عذاب علیم۔ جو لوگ کافر ہیں اگر زمین میں موجودہ سارا مال اور دولت ان کی ملکیت ہو، بلکہ اتنا ہی اور بھی ہو، اور وہ چاہیں کہ سب کچھ دے دلا کر قیامت کے دن عذاب سے چھوٹ جائیں، تو بھی ان سے یہ فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا اور انہیں دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا کہ قیامت کے دن جس دوزخی کو سب سے ہلکا عذاب ہو رہا ہوگا، اس سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا اگر تیرے پاس زمین میں جو کچھ ہے اور اس کے برابر کوئی چیز ہے تو اپنے چھٹکارے کے لیے دے دو گے؟ وہ کہے گا ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جب تو انسانی قالب میں تھا اس وقت میں نے تجھ سے اس سے بہت ہلکی چیز مانگی تھی کہ تو میرے ساتھ شرک نہ کرے، مگر تو نے اس بات کو تسلیم نہ کیا اور شرک کرتا رہا، اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ یعنی دوزخی اس ٹائم اپنی جان بچانے کے لیے اپنا سارا مال، اپنی دولت، اپنی ملکیت، بلکہ اگر اتنا ہی زیادہ اور اس کو دینا پڑے، وہ کہے گا کہ سب کچھ دے دلا کر بس میری اس عذاب سے جان چھوٹ جائے، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ اس سے فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا اور انہیں دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ آیت نمبر 37۔ یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منہا ولہم عذاب مقیم۔ وہ چاہیں گے کہ کسی طرح دوزخ سے نکل جائیں مگر نکل نہ سکیں گے کیونکہ انہیں ہمیشہ قائم رہنے والا عذاب ہوگا۔ استغفر اللہ العظیم۔ یہ معاملہ تو کافروں سے ہوگا مگر بہت سے گناہ گار مسلمان بھی دوزخ میں جائیں گے جو اپنے اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر اور گناہوں سے پاک صاف ہو کر مختلف اوقات میں جنت میں داخل ہوتے رہیں گے۔ بلکہ بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ کافروں کو بھی کبھی نہ کبھی دوزخ سے نجات مل جائے گی، صرف مشرکین ہی وہ لوگ ہوں گے جنہیں کبھی بھی دوزخ سے نجات نہیں حاصل ہوگی۔ واللہ عالم، اللہ تعالیٰ بہترین جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت کے اکارڈنگ تو وہ کبھی بھی دوزخ کے عذاب سے انہیں نجات نہیں مل سکتی۔ آیت نمبر 38۔ وَالسَّارِقُ فَالسَّارِقَاتُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور جو چور خواہ مرد ہو یا عورت، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو،
یہ ان کے کیے کا بدلہ ہے، اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے، اور اللہ غالب بھی ہے اور حکمت والا ہے۔ چور کی سزا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کر دی ہے المائدہ آیت نمبر 38 میں کہ ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، اور یہی اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے۔ یہاں یہ بات دھیان میں رہے کہ چور کی سزا میں دونوں ہاتھ نہیں بلکہ ایک ہاتھ اور پہلی بار کی چوری پر دایاں ہاتھ کاٹا جائے گا، اور یہ پہنچے تک کاٹا جائے گا، اور یہ سب باتیں سنت سے ثابت ہیں تاکہ وہ آئندہ کے لیے ایسی حرکت سے باز رہے اور دوسروں کو عبرت حاصل ہو۔ آیت نمبر 39، فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پھر جو شخص ایسا ظلم کرنے کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، اور یقیناً اللہ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 40، أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ کیا آپ کو علم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی حکومت اللہ ہی کی ہے؟ وہ جسے چاہے عذاب دے اور جسے چاہے بخش دے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔